اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وبالوالدین احسان وبذی القربى واليتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا۔ عزیز طلبہ، سورہ نساء کا رکوع نمبر 6 چل رہا ہے۔ اس سے پہلے ایک بات ہی شروع ہوئی تھی کہ اگر میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے تو اس کا سب سے پہلا حربہ طلاق ہی نہیں ہے، بلکہ میاں بیوی کی اصلاح کے 4 طریقے ہیں۔ یعنی آدمی بیوی کی اصلاح کرنا چاہے تو اس کے 4 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ وعظ و نصیحت سے کام لیا جائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ عورت کو اس کا بچھونا الگ کر دیا جائے، اس سے الگ رات گزاری جائے۔ تیسرا طریقہ ضرب ہے، عورت کی اصلاح نہ ہو تو عورت کو ہلکی پھلکی سزا دی جائے۔ ضرب غیر مبرح، ایسی ضرب جو تکلیف پہنچانے والی زیادہ نہ ہو تو۔ اور چوتھا طریقہ ہے رفع الامر الی الحکمین، یعنی 2 حکم کی طرف معاملے کو لے جانا۔ تو ازدواجی زندگی کی اصلاح یا عورت کی اصلاح کے 3 طریقے بیان ہو چکے ہیں اس سے پہلے۔ یہ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن اطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرا۔ یہاں عورت کی اصلاح کا چوتھا طریقہ بتایا جا رہا ہے، اور وہ ہے معاملہ حکم کی طرف لے جانا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، یہ شقاق باب مفالت کا مصدر ہے۔ باب مفالت کے کئی مصادر آتے ہیں، مفالت، فعال، فعال، تو فعال بھی اس کا مصدر ہے، باہم جھگڑنا۔ اور یہ حکم، جو لفظ حکم ہے، تو حکم کا استعمال مفرد اور جمع دونوں کے لیے ہوتا ہے۔ البتہ تثنیہ کے لیے الحکمان آتا ہے، تو حکم کی تثنیہ حکمان، لیکن اس کا استعمال جیسے مفرد کے لیے ہوتا ہے جمع کے لیے بھی ہوتا ہے۔ فیصلہ کرنے والا، حکمہ یحکم حکمن و حکمن، فیصلہ کرنا۔ اور ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما ان اللہ کان علیما خبیرا واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا۔ آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ کچھ بندوں کے حقوق بتائے گئے ہیں، ابھی اس کی تفسیر کی جائے گی۔ یہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، یہ وَاعْبُدُوا وحدو کے معنی میں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کل ما جاء فی القرآن من العبادہ معنی التوحید، قرآن کریم میں جہاں کی لفظ عبادت آیا اس کا معنی توحید ہے، اس لیے کہ
عبادت کے اپوزٹ میں اللہ تعالیٰ نے شرک کا ذکر کیا ہے۔ یہاں بھی دیکھیے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا، تو وحد اللہ، اور وبالوالدین احسانہ، یہ وبالوالدین احسانہ احسانا مفعول مطلق ہے، فعل محذوف ہے۔ وَأَحْسِنُوا بِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، تو یہ پھر وہ بذی القربیٰ والیتامہ، یہ سب اسی سے متعلق ہے۔ تو احسنوا فعل محذوف ہے، احسانا اس کا مفعول مطلق ہے۔ ذو القربیٰ رشتہ دار، یتامہ والمساکین، اور پڑوسی کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے الجار ذی القربیٰ، دوسری قسم ہے الجار الجنب۔ تو الجار ذو القربیٰ رشتہ دار پڑوسی، الجار الجنب اجنبی پڑوسی۔ ایسا کبھی ہوتا ہے کہ آدمی کا پڑوسی اس کا رشتہ دار ہے، یا کبھی اجنبی پڑوسی ہو، دونوں شکل ہے۔ تو الجار الجنب اجنبی پڑوسی، چاہے مسلم ہو یا کافر۔ یہ الجنب اسم جنس ہے، واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث سب کے لیے بولا جاتا ہے۔ الجنب اسم جنس، اس کو بولا جاتا ہے واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث سب کے لیے۔ اور الجنب والصاحب بالجنب، یہ جنب کا معنی ہوتا ہے پہلو، جمع اجناب جنوب، پہلو بغل۔ بولا جاتا ہے کہ قعدت الی جنب فلان، میں فلاں کے بغل میں بیٹھا۔ اور یہ ابن السبیل، مسافر، راستے کا لڑکا، مسافر۔ وما ملکت ایمانکم ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، یہ مختال اسم فاعل ہے، اختال یختال اختیال، اس کے حروف اصلی ہے خا یا لام، تکبر کرنا، اکڑ کر چلنا۔ حدیث میں آتا ہے، اسی سے خیالہ سے بنا ہے، حدیث میں آتا ہے انما الاسبال ہی المخیلہ، لنگی یا پاجامے کو ٹخنے سے نیچے کرنا، یہی تو کبر و غرور ہے۔ اور فخور یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، فخرا یفخر فخراً، با فتح سے، فخرا یفخر فخراً و فخراً فخاراً، فخر کرنے میں غالب آنا، فخر کرنا۔ تو یہ ہو گیا مفردات کا حل۔ تو میں نے بتایا کہ عورت کی اصلاح کا چوتھا طریقہ کیا ہے کہ معاملہ دو حکم کی طرف لے جایا جائے۔ اللہ نے فرمایا اور اگر تمہیں اندیشہ ہو آپس میں اختلاف و انتشار کا تو بھیجو ایک حکم شوہر والوں کی طرف سے اور ایک حکم بیوی کی طرف سے، یعنی بیوی کے گھر کی طرف سے، وہ دو حکم ہو جائیں، ایک حکم شوہر کے گھر والوں کی طرف سے اور دوسرا حکم بیوی کے گھر والوں کی طرف سے۔ یریدا اصلاحی یوفق اللہ بینہما، اگر وہ دونوں اصلاح چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ شوہر بیوی میں موافقت پیدا کر دے گا۔ یہ یریدا، ان کی وجہ سے یہ فعل مجزوم ہے، یریدا، اور یوفق بھی مجزوم ہے، یہ تو ما بعد کے ساتھ ملایا گیا اس لیے قاف پہ کسر آ گیا ہے۔ یریدا اصلاحی یوفق اللہ بینہما ان اللہ کان علیما خبیرا، اللہ تعالیٰ جاننے والا باخبر ہے۔ یہاں فقہی طور پر یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ جو دونوں حکم فیصلہ کرنے کے لیے اکٹھا ہوں، اگر دونوں حکم کسی نتیجہ کی طرف نہ پہنچیں، اصل میں دو شکل ہے، ایک تو یہ کہ دونوں حکم میں اختلاف ہو جائے، ایک حکم کچھ کہے دوسرا حکم کچھ کہے۔ اگر دونوں حکم میں اختلاف ہو جائے
تو یہ اذا اختلف الحکمان لم ينفذ حکمهما ولا يلزم قبول قولهما بلا خلاف. اگر ان دونوں حکم میں اختلاف ہو جائے تو اس میں کسی کی بات نہیں مانی جائے گی، کسی کا حکم نافذ نہیں ہوگا، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. دوسری شکل یہ ہے کہ دونوں حکم میں اختلاف تو نہ ہو لیکن دونوں حکم کسی نتیجے تک نہ پہنچیں. جیسے عورت کی طرف سے جو حکم ہے، جو مرد کی طرف سے حکم ہے، وہ کسی نتیجے تک نہ پہنچے تب کیا ہوگا؟ تو اگر دونوں حکم کسی نتیجے کی طرف نہ پہنچیں تو میاں بیوی میں صلح نہیں ہوگی. اب دو طریقے باقی رہ جائیں گے، یا تو طلاق یا خلا. تو طلاق یہ شوہر کا حق ہے اور خلا عورت کی طرف سے ہے. کسی موقع پر اس کے احکام ذکر کیے جائیں گے. تو دیکھیے طلاق یا خلا بالکل آخری مرحلہ ہے. طلاق یا خلا سے پہلے اتنی سی کوششیں کر ڈالی جائیں گی بیوی کی اصلاح کے لیے یا ازدواجی زندگی کی اصلاح کے لیے. اور آگے کی جو آیت ہے اللہ نے فرمایا اس میں وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اے لوگو اللہ کو ایک جانو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اس کے بعد دیکھیے احسان کرو ماں باپ کے ساتھ. دیکھیے اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بعد ماں باپ کا تذکرہ کیا گیا ہے. احسان کرو والدین کے ساتھ، رشتہ دار کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، رشتہ دار پڑوسی کے ساتھ، اجنبی پڑوسی کے ساتھ، رفیق سفر کے ساتھ. یہ الصاحب بالجنب مانے رفیق سفر، پہلو کا ساتھی. آدمی سفر کر رہا ہے اور بس میں، ٹرین میں جو آپ کے بغل میں بیٹھا ہوا ہے وہ صاحب بالجنب ہے. تو رفیق سفر کے ساتھ اور پڑوسی یہ مسافر کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ تمہارے ہاتھ جن کے مالک ہیں، یعنی غلام. اب تو غلامی کا زمانہ نہیں رہ گیا ہے. تو ماملکت ایمانکم میں کسی کے ملازم مزدور شامل ہیں. جیسے ایک آدمی سوسائٹی چلا رہا ہے، ادارہ چلا رہا ہے، یا کوئی آدمی اپنے گھر تعمیری کام کر رہا ہے، یا آدمی کا حلواہ ہے، تو آدمی کے حلواہے، آدمی کے مزدور، آدمی کے نوکر، یہ ماملکت ایمانکم میں شامل ہیں. یہ کئی لوگ ہو گئے. دیکھیے والدین، ذو القربہ، یتامہ 3، مساکین 4، الجار ذو القربہ 5، الجار الجنوب 6، الصاحب بالجنب 7، ابن السبیل 8، مملکت ایمانکم 9. تو 9 افراد جو انسانی معاشرے کے اہم افراد ہیں، ان کے حقوق بیان کیے گئے ہیں. آگے اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا. اللہ تعالیٰ اسے نہیں پسند کرتا جو اکڑ کر چلنے والا ہو، غرور کرنے والا ہو اور فخر کرنے والا ہو. اللہ تعالیٰ کو تکبر کرنے والا اور اکڑ کر چلنے والا پسند نہیں ہے. تو اس آیت کریمہ میں دیکھیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد 9 قسم کے افراد کے حقوق بیان کیے گئے ہیں. دیکھیے اسلام میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کا مجموعہ ہے اسلام کی تعلیم. تو میں ترجمہ کر دیتا ہوں پھر آیت کریمہ کا کہ اور اگر تم لوگوں کو آپس میں اختلاف کا اندیشہ ہو تو بھیجو ایک حکم شوہر کی طرف سے، ایک حکم بیوی کے گھر والوں کی طرف سے. اگر وہ اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا. بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا باخبر ہے. میں ترجمہ الفاظ کی رعایت کر کے کرتا ہوں تاکہ سمجھنا آسان ہو. اور اے لوگو اللہ کو ایک جانو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، احسان کرو ماں باپ کے ساتھ اور
رشتہ دار، یتیم، مسکین، رشتہ دار پڑوسی، اجنبی پڑوسی، رفیق سفر، مسافر اور ان لوگوں کے ساتھ تمہارے ہاتھ جن کے مالک ہیں، ایمان واحد یمین، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت نہیں کرتا جو اکڑ کر چلنے والا ہو اور فخر کرنے والا ہو۔ بس آج کا درس یہیں تک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔